بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعيا. اور اے رسول وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ غرور کرنے لگا، متکبر ہونے لگا کہ آگ اوپر جاتی ہے، میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے، مٹی زمین پہ ہوتی ہے. پھر کہا مجھے بتاؤ یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو قلیل تعداد کے سوا میں اس کی سب اولاد کی جڑیں ضرور کاٹوں گا. اب اللہ نے کہا جاؤ میرے دربار سے نکل جاؤ. اس نے کہا مجھے ذات پروردگار میں نے جو اتنی عبادت تیری کی ہے کچھ تو اجر دے. اللہ نے کہا مانگو کیا چاہتے ہو؟ کہا میری عمر بڑھا دو کہ ہمیشہ زندہ رہوں. کہا کہ نہیں، ہمیشہ ایک وقت مقرر تک تم زندہ رہو گے. روایات میں ہے کہ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے شیطان کو خود ہی اپنی تلوار سے قتل کریں گے، اور وہ مہلت قیامت کے دن تک یہی مہلت معین تک ہے. اور اس نے بھی قسم کھائی کہ میں تیری اس بندہ جو تو نے بنایا آدم، اس کی اولاد کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا دور ہو جا، میں تم میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کے لیے جہنم کی سزا یہی یقیناً مکمل سزا ہے. اور ان میں سے تو جس کو اپنی آواز سے لغزش سے دوچار کر سکتا ہے کر، اپنے سواروں پیادوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دے، ان کے اموال اولاد میں ان کا شریک بن جا اور انہیں جھوٹے وعدوں میں لگا کے رکھ. شیطان سوائے دھوکے کے انہیں اور کوئی وعدہ نہیں دیتا. اب اللہ نے کہا کہ تو جا اے شیطان. یہ شیطان ایک ہے، بڑا جو شیطان ہے وہ ایک ہے، لیکن اس کے ہیلے کے ساتھ چلنے والے، اس کی باتوں میں آنے والی اس کی فوج، وہ چھوٹے شیطان. اس کو ایسے کہہ لیں کہ چھوٹے شیطان بہت سارے ہیں، خود انسانوں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، خود اس کی اپنی آگ کی صورت میں نظر نہ آنے میں وسوسہ، ٹھیک ہے، شک و شبہات، یہ ساری شیطانی ہی فعل ہیں، شیطانی ہی صفتیں ہیں. اللہ نے کہا جا تو انہیں اپنی آواز سے کر لے، اپنے جو سوار ہیں پیادے ہیں جو تمہاری فوج ہے ان سے کر لے، شریک بن جا. مثلا کیسے؟ ہر مال میں اولاد میں جو جیسا کرنا چاہ رہا ہے کرتا جائے، وہ میری طرف توجہ نہ کریں. اور ان کی آوازوں میں بھی آواز ایسی نکالیں، مثلا گانے سنیں، گانے گائیں، یہ سارے کے سارے یہ اسی کے وعدے ہیں. وہ کہتا ہے انسان کے ذہن میں قلب میں یہ اتارتا ہے کہ کیا ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد توبہ کر لیں گے. تو ایسا کرنے والے اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ نے کہا جاؤ تم جھوٹے وعدے کرو، کر سکتے ہو، میرے بندوں پر تیری کوئی بالادستی نہیں ہے، آپ کا رب ہی ضمانت کے لیے کافی ہے. اب اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں، ہر بندے کی بات نہیں، جو میرے ہو جائیں گے وہ کبھی بھی تیرے نہیں ہوں گے، میری عبودیت کا کریں گے، ان کے ساتھ میں ہوں اور وہ میرے ساتھ ہے. تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے
تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اللہ تم پر یقیناً نہایت مہربان۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سوائے اللہ کے جن جن کو تم پکارتے تھے وہ سب ناپید ہو جاتے، نظر ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرہ ثابت ہوا ہے۔ اللہ کہ جب بھی مصیبت آئی اللہ کو یاد کیا، جیسے مصیبت سے نکلے فوراً اللہ کی گستاخ بن کے ناشکری کرنے لگے۔ تو کیا تم اس بات سے خائف نہیں ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تمہیں خشکی کی طرف زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی چلا دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ضامن نہیں پاؤ گے؟ یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان کاملاً اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، چاہے درمیان میں ہو، خشکی پہ ہو، زمین پہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ ذات پروردگار کی گرفت میں ہے، جب چاہے عذاب نازل کر سکتے۔ پھر فرمایا آیا تمہیں اس بات کا بھی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کی طرف لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلا دے، پھر تمہارے کفر کی پاداش، اس کا نتیجہ اجر تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں اپنے لیے اس بات پر ہمارا پیچھا کرنے والا بھی کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، ہم تمہارے ذہن میں ڈالیں گے، تمہارے قلب میں ڈالیں گے، دوبارہ تم سمندر میں چلو اور پھر ہم لہریں چلائیں، پھر طوفان آئے تمہیں غرق کر دیں۔ کون ہے ہم سے پوچھنے والا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ كَانُوا لَيَسْتَفْزِئُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں بڑی فضیلت دی۔ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ اپنے نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، کیونکہ اندھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ اندھا یا نہ ظاہری طور پر نہیں، یعنی جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے، جو دنیا میں گمراہی میں ہے، ضلالت میں ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ اے رسول، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کریں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر کوئی اور بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کریں۔ اس صورت میں وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بے شک آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب چکا دیتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ آیت جو عصمت رسول پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ فرمایا اگر اللہ رسول کو ثابت قدم نہ رکھتا تو بعید نہ تھا کہ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب چونکہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے تو ان کی طرف جھکنا بعید ہے۔ قرآن کی یہ پیشن گوئی کہ چند سالوں کے اندر صحیح ثابت ہو گئی،
چنانچہ اس سورہ کے نزول کے صرف 1 سال کے بعد رسول اللہ کو مکہ سے نکلنے کر مجبور کیا گیا، اور اب یہ 8 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد ایک مختصر عرصے میں جزیرہ عرب کو مشرکین سے پاک کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے کوئی بھی ایسی بات جو ذات پروردگار کے حکم کے مطابق نہ ہو تو نہیں کرتے تھے، جو بھی اللہ فرماتا تھا وہی کہتے تھے، اور یہ ہمارا دستور ہے جو ان تمام رسولوں کے ساتھ رہا ہے، جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی جو کچھ ہم نے آپ سے کہا اس سے پہلے بھی ہم کہتے آئے ہیں سابقہ سارے انبیاء سے، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم کرو، اور فجر کی نماز بھی، کیونکہ فجر کی نماز ملائکہ کے حضور کا وقت ہے، اور رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو۔ ایک زائد عمل صرف آپ کے لیے ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، اور یوں کہیے میرے رب تو مجھے ہر مرحلے میں سچائی کے ساتھ داخل کرو، سچائی کے ساتھ اس سے نکال، اپنے ہاں سے مجھے قوت عطا فرما جو میرا مددگار ثابت ہو۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ نماز پڑھنی ہے، یہ 5 نماز کے اوقات بھی بتا دیا، اور فجر کے لیے کہا کہ نماز فجر کو مشہود اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت 2 دن کے فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تہجد نیند توڑنے کے معنوں میں، یعنی رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کو تہجد کہتے ہیں، نافلہ کے معنی میں ہے، اور فرض سے زائد، یعنی یہ نماز 5 نمازوں سے زائد۔ حدیث میں آئے کہ 3 چیزیں مومن کے لیے باعث افتخار دنیا اور آخرت کی زینت ہے: آخر شب کی نماز، مطلب نماز شب پڑھنا، نماز تہجد پڑھنا، اور دوسرا لوگوں کے نماز سے بے نیاز رہنا، تیسرا آل محمد میں سے امام کی ولایت میں اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ انسان کی، مومن کے لیے باعث افتخار اور آخرت میں زینت کا سبب ہے۔